اگر تم اس قرآن کو گھڑا ہوا سمجھتے ہو کہ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کافر بولتے تھے اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو کہا گیا کہ بھئی تم بھی اس جیسا کوئی ایک صورت نہیں تو ایک آیت نہیں تو ایک چیز ہی لے کر آ جاؤ، اور یہ آج تک یہ چیلنج اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکا جن سے، یعنی لوگ اپنی موت کے وقت روح نکالنے والے فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے، یا قیامت والے دن عذاب دینے کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے ان فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ ان سے اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی کہ اے اللہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل إلينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا حجاب ہوتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے اپنے ذام میں اپنے خیال میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور نہایت عمدہ خوابگاہ ہوگی۔ اب معنی یہ ہے یہاں پر کہ جو مشرکین شرک کرنے والے ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہیں، جو مشرکین ہمارے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پیچھے ذکر بڑا تفصیل سے گزرا کہ کہیں تو یہ بیہودہ باتیں کرتے تھے کہ یہ نبی اور رسول کیسے ہیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، ان کے لیے کوئی باغات کیوں نہیں بنا دیے گئے جن سے۔ اب یہاں یہ چیز کہی گئی کہ جو مشرکین جو ہیں ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہیں یا ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے کہ جو ہمیں یہ خبر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ اب پھر ایک بیہودہ پھر ایک اعتراضات کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جو ان سے، وہ فرشتہ ہمیں خود سے بتاتا کہ آپ سچے نبی ہیں، وہ فرشتہ ہمیں بتاتا تو، اور وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے جو ان سے، یا پھر ہم اپنے رب کو خود سے دیکھ لیتے، یعنی ہمارا رب ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو ان سے، تو رب جو ہے وہ ہمیں خود اس بات کی خبر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور تکبر کیا، اور اپنے اس قول میں وہ تکبر کی حدوں کو بھی پار کر گئے ہیں۔
تو زمین میں یہ چیز ان کو سمجھائی گئی، تو ان کا تکبر اور ان کی سرکشی اصل میں تھی یہ۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے ہمارے پر نازل کر دیے جاتے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کہتے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، نہیں تو خود رب ہمارے سامنے آ جاتا اور کہتا کہ آپ سچے نبی ہیں جو ان سے اور سچا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے فرشتوں کو اس چیز کا اصل میں انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں دنیا میں ہی فرشتوں کو دکھا دیا جائے کہ فرشتے ہمیں اس بات کی گواہی دیں جو ان سے ہیں۔ حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ صرف موت کے وقت دکھائی دیں گے، موت کے وقت، یا پھر فرشتے دکھائی دیتے ہیں جب عذاب نازل کیا جاتا ہے، نزول عذاب کے وقت، اور پھر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، حالانکہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی ہے نہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، کوئی آنکھ جو ان سی ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات پیش کیے اور قرآن کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، حالانکہ قرآن کی نظیر لانے سے تمام انسان اور تمام جن عاجز ہو گئی۔ کھلا چیلنج تھا قرآن پاک میں کہ اگر تم اس قرآن کو گھڑا ہوا سمجھتے ہو کہ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کافر بولتے تھے اپنے پاس سے گھڑا ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر، تو کہا گیا کہ بھئی تم بھی اس جیسا کوئی ایک صورت، نہیں تو ایک آیت، نہیں تو ایک کوئی لفظ، ایک چیز ہی لے کر آ جاؤ تو۔ اور یہ آج تک یہ چیلنج اپنی جگہ پر برقرار ہے، کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکا جو ان سے۔ اچھا، تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، قرآن پاک کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، تو پھر فرشتوں کو دیکھ لینے سے یہ ان کی تسلی کیسے ہو جاتی؟ یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ فرشتہ ہمارے اوپر نازل ہوتا اور وہ ہمیں کہتا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے اور آپ برحق نبی ہیں۔ بھئی اگر فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے، ان کو کیا پہچان تھی کہ یہ واقعی فرشتہ ہے جن سے۔ پھر انہوں نے ایک اور نیا بہتان یا ایک نئی بکواس ان مشرکین نے کر دینی تھی جن سے یہ، تو انہوں نے کہنا تھا کہ وہ فرشتوں پھر شیطانوں کے درمیان تمیز اور فرق نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ اب کہ دکھائی دینے والا فرشتہ ہے یا شیطان ہے، اب اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے، اب ان کو پھر سے ایک معجزے کی ضرورت ہوتی، اور معجزات کو ثبوت کے لیے وہ کافی سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار معجزات ان کو دکھا چکے تھے، آپ بے شمار معجزات پیش کر چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان بحیثیت انسان فرشتے کو بحیثیت فرشتہ نہیں دیکھ سکتا، انسان جو ان سے فرشتے کو بحیثیت فرشتہ، اس لیے اس صورت کے کہ ما سوائے اس صورت کے کہ فرشتہ انسانی شکل میں اور انسانی شکل میں آئے، اگر وہ اپنی اصل شکل میں آئے گا تو انسان اس کی پہلے بھی بڑی تفصیل گزر چکی، تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، انسانی شکل میں آئے گا تو تب وہ اس سے بات کرے گا، مگر بات پھر وہی ہے کہ اب اس کو کون یقین دلائے گا ان کافروں کو کہ یہ واقعی فرشتہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے اور الٹے سیدھے احمقانہ اور بیہودہ اعتراضات وہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اب کون ان کو یقین دلائے گا کہ یہ جو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے یہ فرشتہ ہی ہے؟ نہیں، کوئی ان کو یقین۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی جو فرمایا گیا کہ جب لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی لوگ اپنی موت کے وقت روح نکالنے والے فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے، یا قیامت والے دن عذاب دینے کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے
ان فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ ان سے اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اب جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، جو فرشتوں کی خواہش کر رہے ہیں کہ فرشتہ ہمارے پر کیوں نہیں نازل ہوا، تو ان مجرموں کے لیے اب جب فرشتے دیکھ لیں گے نا یہ، اب ان کو پتہ لگ جائے گا، اب ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں اس آیت میں مجرموں سے مراد مومنین نہیں ہیں، کافر ہیں، پیور کافر، کفار ہیں، کیونکہ مومنوں کو تو قیامت کے دن جنت کی بشارت سنائی جائے گی۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان کا نور جو ان سے ہے وہ ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، تو فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان کے لیے تو خوشخبریاں ہوں گی جو ان سے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ تو اصل میں یہ جو کہا گیا کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یہ کفار کے لیے جو یہ اعتراضات کیا کرتے تھے، ہمارے پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، ہمیں فرشتے نے آ کے کیوں نہیں کہا کہ آپ سچے نبی ہیں، یا خود رب ہمارے سامنے کیوں نہیں آ گیا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے جن سے، یا جو اور اعتراضات کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ سچے نبی ہیں تو آپ پیتے کیوں ہیں، آپ سچے نبی ہیں تو آپ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں، یہ والے سوالات جو ان سے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ان سی چیز ہے، اور وہ کہیں گے۔ اچھا، اب ایک تو تفسیر یہ ہے کہ قیامت والے دن کافر جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پناہ چاہتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ ایک چیز تو یہ ہے، یا تو اس دن کافر یہ کہیں گے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کی جو حالت ہوگی، ان کے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا کہ ان کفار سے، ان فرشتے جو ان سے ہیں، ان کافروں سے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں ہے، تو کافروں اور جنت کے درمیان ایک روکی ہوئی آڑ ہے، اس لیے وہ دن کافروں کے لیے انتہائی حسرت اور ندامت اور رنج و غم کا دن ہے، یعنی کافروں اور جنت کے درمیان ایک آڑ ہے۔ تو یا پھر وہ کافر یہ کہیں گے کہ آج ان فرشتوں کے اور ہمارے درمیان جو انسی ہے وہ ایک جنسی ہے، آڑ کر دی جائے، کوئی روکی ہوئی آڑ ہو، پھر فرشتوں سے پناہ چاہتے ہوئے وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں، تو ہم اسے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ یعنی کافروں نے کفر کی حالت میں اگر کوئی نیک کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، مثلا کوئی کافر تھا جو صدقہ بڑا کرتا تھا، کوئی کافر تھا جو صلہ رحمی بہت کرتا تھا، کوئی کافر تھا جو مہمان نوازی میں بڑا مشہور تھا، بہت مشہور تھا مہمان نوازی میں، کوئی کافر تھا جو یتیموں کی پرورش کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ان کے اعمال ہیں ان کی طرف قصد کر کے روشن دان کی دھوپ میں جو نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو بے وقت بنا دے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ اعمال ان کے باطل کر دیے جائیں گے، وہ جو ساری عمر
یتیموں کی پرورش اور صلہ رحمی، مہمان نوازی اور صدقہ کرتے رہے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل مقبول ہوگا، ایمان ہوگا تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ بے شک وہ یتیموں کی پرورش کرتا رہا، وہ مہمان نوازی کرتا رہا، وہ صلہ رحمی کرتا رہا، وہ صدقہ کرتا رہا، وہ جو کچھ بھی کرتا رہا، وہ اعمال ان کے ایسے ہو جائیں گے جیسے روشن دان میں سے جب دھوپ آتی ہے تو اس میں جو ذرے ہوتے ہیں، وہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہے۔ تو وہ ان کے اعمال جن سے وہ باطل کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن کافروں کے اعمال باطل ہونے کا ذکر جن سے قیامت والے دن جن سے، اچھا اس کا ذکر کیا گیا۔ اچھا احادیث میں اب یہاں ان آیات میں کافروں کے اعمال باطل کیے جانے کا ذکر کیا گیا، مگر احادیث میں بعض ایسے مومنوں کا بھی ذکر ہے جن کے اعمال قیامت والے دن بے وقت کر دیے جائیں گے، جن کے اعمال کی قیامت والے دن کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں۔ مثلا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت والے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ہوں گی، تہامہ کے پہاڑوں کے مانند، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ ان نیکیوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی، حالانکہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ ان نیکیوں کو بالکل بے وقت کر دے گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کا حال صاف صاف بیان کریں، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، تاکہ کہیں ہم ان لوگوں کے اندر ہم بھی شامل نہ ہو جائیں جن لوگوں کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ہوں گی اور وہ بے وقت کر دی جائیں گی ان کی نیکیاں، اور آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا بتائیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی، وہ تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو اس وقت وہ برے کاموں کے مرتکب ہوں گے، برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا، اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، ان کے اعمال کو بے وقت کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سالم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، ان لوگوں کا ہمیں بتا دیں، وہ لوگ ہیں کون، یعنی کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، یعنی اس حرام چیز کو قبول کرتے ہوں گے، تو اللہ ان کے اعمال کو باطل فرما دے گا، باطل فرما دے گا جن سے۔
آگے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، آگے فرمایا کہ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی پچھلی آیتوں میں کافروں کے کامل خسارے اور مکمل طور پر ناکامی کا ذکر کیا گیا، اس آیت کے اندر قیامت کے دن اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا گیا کہ اصل میں اخروی جو کامیابی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اور خلاصہ یہ کہ جنت والے یعنی مومنین قیامت کے دن یہ جو مغرور اور تکبر کرنے والے مشرکوں کے مقابلے میں اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے، آرام کے اعتبار سے جو ہے سب سے اچھے ہوں گے۔ اچھا، اب مکیل کا معنی ہے کیلولہ کی جگہ، یعنی آیت میں فرمایا کہ اہل جنت کا بہت اچھا مکیل ہوگا، یعنی کیلولہ کی جگہ، اور دوپہر کے بعد آرام کرنے کو کیلولہ کہتے ہیں، یہ دوپہر کے وقت یا دوپہر کے بعد آرام کرنے کو کیلولہ کہتے ہیں۔ اور بھلے نیند ہو تب بھی، نیند نہ ہو تب بھی اس کو دوپہر کو آرام کرنے کو کیلولہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جنت میں بھی تو نیند نہیں ہوگی۔ تو معنی یہ ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دن جو ہے یہ صرف اتنی دیر گزرے گا جتنی دیر صبح سے دوپہر تک اور کیلولہ کے وقت تک ہوتی ہے۔ کیلولہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کا، یعنی اہل جنت پر جو قیامت کا دن ہے وہ صرف اتنی دیر کا ہوگا، صرف اتنی دیر کا کہ صبح سے دوپہر تک کا، یا جیسے کیلولہ کے وقت تک کا ہوتا ہے، اور پھر وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کا آدھا دن اس وقت تک گزرے گا حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کم کر کے مومنوں پر صرف اتنی کر دی جائے گی جتنی مقدار عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ سمپل، صرف اتنی مقدار ہوگی جتنی غروب آفتاب تک کی مقدار ہوتی ہے، بس عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ سعید الصواف سے روایت کرتی ہیں، انہیں یہ حدیث پہنچی ہے ان تک کہ قیامت کے دن مومنوں کا فیصلہ اتنی دیر میں کر دیا جائے گا جتنی دیر عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ کتنا وقت ہوتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا جن سے؟ پھر وہ جنت کے باغات میں جا کر کیلولہ کریں گے حتیٰ کہ تمام لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور یہی اس آیت کی تفسیر ہے جن سی ہے اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، کہ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے، یہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہے، 1000 سال اس دن کی مقدار، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن سے اس دن میں تخفیف کی جائے گی حتیٰ کہ اس کو فرض نماز پڑھنے میں دنیا میں جتنا وقت لگا کرتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ یعنی جتنی دیر میں مومن فرض نماز پڑھتا تھا، فرض پڑھتا تھا، اتنی دیر میں اس کے لیے وہ دن گزر جائے گا جن سے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر کوئی خوف سے لرز رہا ہوگا جن سے۔ تو امام احمد نے اور امام بہقی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ
ان سے روایت کی ہے، آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ کس قدر طویل دن ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن پر یہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔